السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں پاکستانی ڈرامہ سیریل ہمراہی کے بارے میں، جو کہ دانش تیمور کا نیو ڈرامہ سیریل ہے اور ہبا بخاری کا بھی نیو ڈرامہ سیریل ہے۔ اور کافی عرصے کے بعد دانش تیمور کا ڈرامہ آیا ہے، اور ہبا بخاری کا بھی ڈرامہ کافی عرصے کے بعد آیا، اور اب اس ڈرامے میں دونوں کی سٹوری کیمسٹری بہت زیادہ پیاری ہے، اور ڈرامہ کا پہلا ایپیسوڈ ہی بہت زیادہ ریچ پر گیا ہے۔ اور میں پہلے ایپیسوڈ کی پہلے ریویو کرنا چاہوں گی کہ شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ جو اس کا باپ ہے، یوسف، اس کا شیحان اس کا نام ہے، اس میں دانش تیمور کا وہ ایک مطلب بزنس چلاتا ہے، دھندے ٹائپ، مطلب لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، اس طرح سے وہ شروع میں دکھاتے ہیں کہ ایک زمین پہ قبضہ کرتا ہے، سائن کرواتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دکھایا جاتا ہے کہ وہ قبضہ کرنے کے بعد نیکسٹ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر آگے کہتا ہے کہ جا کے نا اس بستی پہ، زکریا اس کا بندہ، اس کو کہتا ہے کہ اس بستی پہ جا کے قبضہ کرنا ہے، اور سیان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ میرا اکلوتا وارث ہے، میں نہیں چاہتا اس کو کچھ پتہ چلے۔ وہ کہتا ہے اگر اسے پتہ چل گیا تو اسے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ بہت کچھ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ جلدی میں جا رہا ہوتا ہے سیحان کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، وہ آگے سے مطلب بستی والوں کو نقصان نہ ہو، اور راستے میں یہ جو الف ہے وہ جا رہی ہوتی ہے، اپنی مریض کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، وہ بار بار ہارن بجاتا ہے کہ بھی یہ راستہ چھوڑ دے، راستہ یہ جلدی راستہ نہیں چھوڑتی، وہ پیچھے سے گاڑی ٹھوک دیتا ہے، گاڑی ٹھوک کے وہ چلا جاتا ہے، بستی میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ دم مچایا ہوتا ہے، ان لوگوں کا سامان پھینک رہے ہوتے ہیں، اور یہ ادھر انٹی کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کے سارے رک جاتے ہیں۔ پھر وہ بندوں سے یہ کہتا ہے کہ تم لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے آپ ایک بابے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنی دیر کا ٹائم چاہیے؟ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا تھا لالا نے یہ جگہ بھیج دی ہے، تو کہتا ہے کہ ہمیں ہفتہ تو چاہیے نا کہ ہمارے یہ سب کچھ چیزیں ہیں تو ہم کریں۔ تو اس کے جو بندے ہیں اپنی سیحان کے جو باپ کے بندے ہیں، وہ بولتے ہیں کتنی دیر؟ وہ کہتا ہے کہ تم چپ رہو، میں نے جو کہہ دیا وہ کہوں گا، چلو ٹھیک ہے ایسے کر لو۔ اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پتھر لے کے وہ اس کو مارتا ہے، تو ادھر پھر یہ غصے سے یہ پسٹل نکالتا ہے، گن نکال کے چلاتا ہے، کہتا ہے کہ گولی میں بھی چلا سکتا ہوں مگر میں پیار سے بات کر رہا ہوں، تو پھر میرے پیار سے بات سن لو۔ پھر بابے کہتا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، تو جتنا ٹائم دیا گیا آپ کو اس میں یہ سب کچھ کریں گے۔ کہتا ہے یہ دوبارہ سے نہ آ جائیں، کہتا ہے نہیں یہ دوبارہ سے نہیں آئیں گے۔ تو وہ کیا ہے کہ وہاں سے نکل پڑتا ہے، اور ادھر جو الف ہے وہ رولا ڈال کھڑی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے خلاف شکایت نہیں کی۔ وہ کہتا ہے کہ بی بی جی آپ گاڑی کا نمبر بتائیں، گاڑی کا نمبر بتاتے ہیں، بتاتی ہے، تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے یہ گاڑی کس کی ہے۔ وہ ادھر اس نے رولا ڈالا تو اچانک سے وہ گاڑی دوبارہ آ جاتی ہے، اور وہ گاڑی دیکھ لیتی ہے اور آگے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ اس طرح کی لڑکی، اور وہ روکتا ہے رکتا ہے تو گاڑی سے نکلتا ہے باہر، وہ کالر سے پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا کالر چھوڑو، تو وہ کہتی ہے کہ میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے پیسے دو۔ وہ کہتا ہے کہ کون سا نقصان؟ کہتا ہے اچھا یہ گاڑی ماری تھی، میں جا رہا تھا ایمرجنسی میں اور تم نے میری بات نہیں سنی، میں خدمت حلق کرنے جا رہا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں اپنے مریض سے بات کر رہی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ غلطی تمہاری تھی، میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف کمپلین کریں نا، پولیس والوں کو کہتی ہے، تو پولیس والے چپ ہو جاتے ہیں اور نہیں بولتے، تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وہ جا رہے، وہ کہتی ہے کہ وہ جا رہی ہے اور تم لوگ کچھ کر نہیں رہے۔ کہتا ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کا پتہ ہے، بتا دے لے لیتی ہے اور چلی جاتی ہے وہاں سے۔ اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنی ادھر جاتی ہے ہاسپٹل میں، وہاں پہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے ہوا ہے، اس نے میری گاڑی ٹھوک لی ہے، اور بڑا ہی مغرور بندہ تھا کہ اس نے پیسے بھی نہیں دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ اپنی یہ اس کی ماں سے، مریم سے ملنے جاتا ہے، مل کے آتا ہے، اور وہاں پر ساری باتیں وغیرہ شیئر کرتا ہے اپنی، کہ اس طرح سے لڑکی کہتی ہے کہ ساتھ والے ہیں وہ کمپنسیشن مانگتے ہیں، کمپنسیشن سے اسے یاد آ جاتا ہے کہ ایک لڑکی اس طرح سے کمپنسیشن مانگنے آئی تھی، میں نے اس کو نہیں دی ہے۔ تو کہتی ہے اچھا تم پھر بھی نہیں ہٹے نا، تم اپنی شرارتوں سے ہٹتے نہیں ہو نا، تو تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہتا ہے کہ بس میرا دل نہیں کیا اسے کرنے کے لیے، پیسے دینے کے لیے میں نے نہیں دیے۔ تو اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں کہ جو الف ہے یہ گھر آتی ہے، اور وہاں پر یہ بیوقوفی یہ کرتی ہے کہ ماں کو تو بتاتی نہیں ہے، اور
اس کے پتے پہ اپنی گاڑی کو دیکھتی ہے اس سے اگلے دن، تو اس کے پتے پہ اس کے گھر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے اس کو کہتی ہے کہ میرے پیسے دو۔ تو وہ بیٹھا ہوتا ہے پول میں، تو اسے کہتی ہے اچھا یہاں پہ پارٹی کر رہے ہو تم، اور تم میرے پیسے نہیں دے رہے ہو اتنے بڑے گھر کے۔ وہ کہتا ہے نہیں پیسے تو میں نہیں دوں گا تمہیں۔ تو وہ کہتی ہے اچھا تمہارے باپ سے بات کرنی پڑے گی۔ تو وہ ادھر کہتا وہ اس طرف ہیں، اس سے بات کر لو۔ تو ادھر دیکھتی ہے تو وہ گنوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ تو واپس جانے لگتی ہے تو کہتی ہے میں پھر سے آؤں گی۔ اچھا کہتا ہے بتا دو کب آؤ گی، اور وہاں سے وہ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر جاتی ہے تو اس کی ماں پریشان ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ہاں لڑکے نے گاڑی ٹھوک دی۔ کہتی ہے مجھے پتہ چلا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کہتی نہیں میں ٹھیک ہوں، میں آپ کے گھر سے پیسے، کہتی ہے یہ بہت غلط بات ہے کہ تم اسٹرینجر کے گھر جاؤ اس سے پیسے مانگو، یہ اچھی بات نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ تو وہ اس کو روکتے ہیں۔ اس کی ماں ناراض ہوتی ہے، تو وہ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ تو اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو بعد میں اس کا صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو اس نے پالا ہے نا چندہ، وہ پریشان ہوتی ہے تھوڑی سی، تو اس کو کہتا ہے کافی دے دیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میری نا اس ماں کی طبیعت نہیں صحیح ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ تو پہلے بتاتی نہیں ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ نا اس کے خاوند نے اس کو مارا ہے، کہ وہ دوبارہ نئی گاڑی چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ اچھا میں اس کو پوچھ لیتا ہوں۔ گھر جاتا ہے تو وہاں پہ وہ بحث کر رہا ہوتا ہے کہ تم اس کو کہہ نہیں سکتی سیحان کو۔ تو کہتے ہیں وہ بھائی بڑا ہو گیا تو اب تو اس کی جان چھوڑ دیں۔ تو وہ اس کو مارنے لگتا ہے، کہتا اگر تم بولتی ہو، اس کو بوتل مارتا ہے، وہ اس کے آپ پہ لگ جاتی ہے سیحان کے، اور وہ بہت زیادہ خون بہتا ہے۔ وہ پھر اس کو اچھی طرح ادھر مارتا پھرتا ہے کہ تم نے اس طرح سے کیوں کیا ہے، اور مارتا کافی ہے۔ تو مارنے کے بعد وہ اس کو کہتا ہے کہ اب تم نے میری بہن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کہتا نہیں میں اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، اور ویسے ہی اپنا زخم لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بہن تھوڑی سی پٹیز لگاتے ہیں، وہ ہاسپٹل جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں پھر الف سے سامنا ہو جاتا ہے، اور الف جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ میرے پیسے نہیں دو گے؟ کہتا نہیں پیسے تو نہیں دوں گا۔ تو پٹی جو ہے وہ کستی ہے، پہلے تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے لا نہیں ہوں، کہتی ہے میں ایمرجنسی میں ہی ملوں گی تو مجھ سے کروانا پڑے گا۔ پھر وہ پٹی وغیرہ لگواتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، اور وہ پٹی بڑے سختی سے لگاتی ہے، سارا کچھ غصے سے کرتی ہے۔ اور ادھر یہ بہت غصے سے پٹی لگاتی ہے، اور وہ کہتی ہے درد ہوا؟ کہتا ہے نہیں۔ وہ دو تین دفعہ کرتی ہے، پھر نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہے پیسے دو گے میرے؟ تو اس کے بعد وہ ہاتھ دکھا کے کہتا ہے تم نے اتنا درد دے دیا، اب تو پیسے تمہارے کٹ گئے ہیں۔ وہ بڑے مطلب اسے دیکھتی ہے اس کی طرف، اور حیران سی ہو جاتی ہے۔ اور باقی آپ سب کو یہ ڈرامے کا ریویو کس طرح کا لگا بتائیے گا ضرور۔ ان کے بہت مزے کے سین ہوتے ہیں ڈرامے کے، اور آپ سب کو ڈرامہ کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ دانش تیمور اور ہبہ بہاری کا کافی عرصے کے بعد ڈرامہ آیا، اور ویسے بھی دانش کے ڈرامے کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ہبہ بہاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ آپ سب کو یہ ڈرامہ بہت پسند آئے گا، مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو میرا ریویو کس طرح کا لگ رہا ہے۔ شکریہ۔